پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن, ساتھ موجود ہے مجیب الرحمان شامی صاحب. ناظرین, صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے ایک صوبے کے دارالحکومت یعنی لاہور میں اس وقت تہوار کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں, اور آج رات سے بسنت کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا, اور اس کی جو فیسٹیوٹیز ہیں وہ 3 دن تک جاری رہیں گی. اس پر بھی ہم جو ہے وہ آگے بات کریں گے. لیکن پاکستان کے 2 صوبے ایسے ہیں جہاں پر امن و امان کو لے کر حالات جو ہیں وہ کچھ تشویشناک ہیں. کل ہم نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ بلوچستان گئے. وہاں پر انہیں بتایا گیا کہ بلوچستان میں آپریشنل رد الفتنہ 1 مکمل ہو گیا ہے. انہوں نے سی ایم ایچ کوئٹہ کا بھی دورہ کیا اور جو زخمی تھے ان کی عیادت کی. اس آپریشن پر تفصیل سے بات کریں گے. شامی صاحب سے اس پہ جو ہے وہ مزید باتیں کریں گے, نتائج سے متعلق کہ کیا ہیں اس کے. اور خیبر پختونخوا سے مثبت خبریں آ رہی ہیں, کیونکہ صوبائی ایپیکس کمیٹی کا جو کل اجلاس ہوا, گو کہ اجلاس کل ہوا لیکن اس کا اعلامیہ آج جاری ہوا ہے. اور اگر اس کا اعلامیہ پڑھیں اور غور سے دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن یا کارروائی کا معاملہ ہو یا پھر وادی تیرہ کے بے گھر افراد کا, حکومت اور افواج پاکستان بظاہر اب ایک پیج پر دکھائی دے رہے ہیں. تو یہ ہم ظاہر اس پر آگے چل کے جو ہے وہ بات کرتے ہیں. لیکن صوبائی حکومت ایگزیکٹلی صوبائی حکومت. شامی صاحب, فتنہ الخوارج ہوں یا فتنہ الہندوستان, ہم دیکھ رہے ہیں دونوں کے پیچھے جو قوت کار فرما ہے وہ ہے بھارت. ظاہر ہے مار کے حق میں اس کو شکست ہوئی اور وہ شکست اس سے ہضم نہیں ہو رہی ہے, اور پھر یہی وجہ ہے کہ اب وہ اپنی پراکسیز کے ذریعے جو ہے وہ کارروائیاں یہاں پر کر رہا ہے. اور اس کا اشارہ, اس کا جو آج ایک بات ہے وہ شہباز شریف صاحب جو کہ مظفر آباد میں موجود تھے, وہاں انہوں نے اپنے خطاب میں کہی. ذرا سنتے ہیں کہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے بھارت کو جو انہوں نے للکارا ہے, کیا کہا, آپ بھی دیکھیے. بھارت کی طرف سے دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے. مار کے حق میں ذلت آمیز شکست کھانے کے بعد بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی دوبارہ تیز کر رہا ہے. پاکستان کی بہادر فوج اور سیکیورٹی فورسز بھارتی دہشت گردی میں ملوث کٹ پتلیوں کا وہی حال کریں گے جو مار کے حق میں بھارتی طیاروں کا ہوا تھا. خطے میں امن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک بھارت جارحانہ, توسیع پسندانہ اور تسلط پسندانہ عزائم اور اپنی ناپاک سازشیں ترک نہ کر دے. بھارت جو فرنٹ کھولے گا, جس زبان میں بات کرے گا, اسی فرنٹ پر اور اسی زبان میں کبھی نہ بھولنے والا ہم انشاءاللہ جواب دیں گے. مار کے حق میں پاکستان نے بھارتی گھمنڈ خاک میں ملا دیا. بھارت کو ایسی شکست دی ہے جو ان کی نسلیں بھی بھول نہ پائیں گی. شاہد صاحب, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی آج کشمیر میں موجود تھے, آزاد کشمیر میں, اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ جی بہت جلد کشمیریوں کو آزادی ملے گی. یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا نا آج, بالکل, دنیا بھر میں پاکستانیوں نے اور کشمیریوں نے یہ دن منایا ہے, اور جو جذبہ ہے آزادی کا کشمیر کا, اس کی تجدید کی ہے, عہد کو دہرایا ہے. اور وزیر اعظم آج آزاد کشمیر اسمبلی پہنچے ہیں, اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی آزاد کشمیر کے دورے پہ تھے. وہاں شہیدوں کے مزارات پہ حاضری دی ہے, اصالِ ثواب کیا ہے, جوانوں سے ملے ہیں اور ان کا حوصلہ بڑھایا ہے. دیکھیں, اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہونا چاہیے. اس کو حل کیے بغیر جنوبی ایشیا میں پائیدار امن قائم نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے پاکستان اور بھارت کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ہوگا, بات چیت کرنی ہوگی. ہم نہ تو انڈیا پر اپنی مرضی مسلط کر سکتے ہیں, نہ انڈیا ہم پر اپنی مرضی مسلط کر سکتا ہے. اچھا, تو پھر ٹیبل پہ آئیں گے کیسے شامی صاحب؟ ایٹمی طاقتیں ہیں, دونوں برابر کا جوڑ ہے. اگر ہم پر حملہ ہوگا تو ہم اس کا دفاع کریں گے, لیکن ہم بھارت پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے. ٹھیک. تو ہماری تاریخ میں ایسے موڑ آئے ہیں جب کہ یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے بڑی سنجیدہ کوششیں کی جا سکتی تھی. ٹھیک ہے. اور بھارت میں بڑے اچھے وزراء اعظم بھی آئے, واجپئی صاحب جیسے, مرارجی دیسائی آئے, جو ایک بڑی تمیز سے بات کرتے تھے, بڑے احترام سے پاکستان کا نام لیتے تھے, اور کہتے تھے کہ پاکستان کی فوج جو ہے ایشیا کی تیسری بڑی فوج ہے, چائنا, انڈیا اور پاکستان.
اچھا اور ہمیں پاکستان کا جو ہے بڑا یعنی عزت سے نام لینا چاہیے. اور ان کو نشان پاکستان جنرل ضیاء اللہ کے دور میں ان کو نشان پاکستان کا اعزاز دیا گیا. اور انتہا پسندوں نے بہت کوشش کی کہ وہ انکار کر دیں, انہوں نے انکار نہیں کیا. اور نشان واحد ہم کہہ سکتے ہیں اعزاز کہ وصول بھارتی وزیر اعظم شامی صاحب, بھارتی واحد وزیر اعظم جن کو نشان پاکستان, واحد وزیر اعظم, اس وقت تو وزیر اعظم نہیں تھے اچھا لیکن ان کو اعزاز دیا. ٹھیک ہے. اور اس طرح سے آپ دیکھیے لال بہادر شاستری جن کے دور میں 65 کی جنگ ہوئی, انہوں نے بھی بڑی کوشش کی کہ جنگ نہ ہونے پائے. اچھا اس کی بھی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے جو ان کے سیکرٹری جو ہیں انہوں نے لکھی ہے. اچھا لیکن بہرحال جنگ ہو گئی, پھر اس کے بعد تاشقند کا معاہدہ ہوا. پھر آپ دیکھیے یعنی واجپئی آئے, اٹل بہاری واجپئی, اٹل بہاری واجپئی, پھر آئی کے گجرال, وی پی سنگھ, اور یہ سارے لوگ جیسے منموہن سنگھ, ڈاکٹر منموہن سنگھ, بالکل. جو پاکستان سے اچھے تعلقات چاہتے تھے, اس کے لیے کوشش کی انہوں نے. اور واجپئی نے تو بہت, جب دھماکے ہوئے ایٹمی طاقت بن گیا پاکستان اور بھارت بھی, تو پھر وہ یہاں آئے دوستی بس پہ چڑھ کے. صحیح. ان سے میری بھی ملاقات ہوئی اور تعارف کرایا میرا بھی نواز شریف صاحب نے قلعے میں, لاہور شاہی قلعے میں. اچھا ان سے ملاقات ہوئی, تھوڑی بہت بات چیت بھی ہوئی. تو واجپئی جو تھے وہ ایک ایسا موقع تھا جو ضائع ہو گیا. اور اس وقت بالکل ایک ہندوستان اور پاکستان کا موڈ الگ تھا, بدل چکا تھا. ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنے کا جذبہ زوروں پہ تھا. لیکن واجپئی جب گئے واپس تو ان کو پھر معلوم ہوا کہ کرگل کی لڑائی شروع ہو گئی. اور ہمارے جو وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری ہیں نواز شریف کے, سعید مہدی, جی جی, ان کی کتاب چھپی ہے, انہوں نے بتایا ہے کہ وزیر اعظم جو تھے وہ سندھ میں تھے, گورنر ہاؤس میں, اچھا, کہ وہاں ان کو یعنی کال موصول ہوئی صحیح ہے, یعنی واجپئی کی. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے, اور وزیر اعظم ہکا بکا ہو گئے ان کے جب علم میں نہیں تھا. نواز شریف صاحب. اور پھر انہوں نے بتایا جب وزیر اعظم کو, تو وہ یقین نہیں کر پا رہے تھے. اور ان کے ساتھ اس وقت دلیپ کمار بیٹھے تھے. اچھا, اور دلیپ کمار کو انہوں نے پھر انہوں نے کہا یہ ہمارے آپ کے مشترکہ دوست بیٹھے ہیں یہاں, اچھا, ان سے بھی بات کر لیں. یوسف خان تو صاحب, دلیپ کمار نے کہا کہ ان کو بھی نشان پاکستان دیا گیا. ہاں جی, پاکستان کی نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, ان کو نشان پاکستان دیا گیا. یہاں وہ پاکستان آئے, انہوں نے اعزاز وصول کیا. اور پھر یہ ہے کہ ان کا پی ٹی وی کے لیے انٹرویو ہوا, اشفاق احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے اور میں نے دونوں نے ان کا انٹرویو کیا. صحیح. اور تو دلیپ کمار نے کہا کہ جب مجھے نشان پاکستان دیا گیا تو کئی ہفتے تک میرے گھر پہ مظاہرے ہوتے رہے, انتہا پسند جو تھے, مطالبہ کرتے رہے کہ آپ یہ واپس کر دیں. اس وقت جس شخص نے میرا حوصلہ بڑھایا اور کہا کہ اگر عمر بھر بھی مظاہرے ہوتے رہے تو آپ نے یہ اعزاز واپس نہیں کرنا, وہ کون؟ وہ اٹل بہاری واجپئی تھے. وہ دلیپ کمار کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو بہرحال نواز شریف صاحب نے پھر جب جانچ پڑتال شروع کی, اعلیٰ سطحی اجلاس بلایا, فوجی سربراہ سارے اکٹھے ہوئے, اور فوجی حکام سارے, اور فارن آفس کے. تو پھر معلوم ہوا کہ جناب ہماری جو فوج ہے, جنرل پرویز مشرف صاحب, یہ ایڈونچر کر بیٹھے ہیں. اور انہوں نے پھر ایسا نقشہ کھینچا کہ جو کہا بس ہم کشمیر جو ہے وہ اس کو ٹیک اوور کرنے کے قریب ہیں, اور بھارت کا رابطہ کشمیر سے کٹ جائے گا اور ہم اس پہ قبضہ کر لیں گے. اور ایسا نقشہ کھینچا کہ جو نواز شریف تھے وہ جو ان کے خلاف اقدام کرنا چاہتے تھے, ان کو سزا دینا چاہتے تھے, کہ حکومت کی اجازت کے بغیر انہوں نے اتنی بڑی جو ہے کارروائی کر ڈالی تھی, اور جس پر نیوی کے اور فضائیہ کے سربراہ بھی احتجاج کر رہے تھے کہ ہمیں بتائے بغیر یہ جنگ چھیڑ دی گئی ہے. صحیح. اور اس کرگل کی جنگ میں اتنے لوگ شہید ہوئے کہ جو 65 کی اور 71 کی جنگ میں نہیں ہوئے تھے. مگر جب انہوں نے کہا کہ ہم بس فتح کے قریب ہیں, تو نواز شریف صاحب کو انہوں نے ایک چپ کرا دیا, اور وہاں یعنی ایک دعائے خیر ہوئی آزادی کی کے لیے, اور وہ بچ نکلے. اور کہ چند روز کے اندر اندر پھر یہ معلوم ہوا کہ وہ تو اب آگے نہیں بڑھ سکیں گے, صحیح. اور عاجز آ گئے. اور پھر انہوں نے
دور باغ شروع کی کسی طریقے سے جنگ بندی ہو جائے. ٹھیک. مگر اب نواز شریف جو تھے وہ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے واجپئی سے. پھر وہ امریکہ گئے, وہاں کلنٹن جو تھے وہ صدر تھے, اور بل کلنٹن جو تھے اس یوم آزادی تھا امریکہ کا 4 جولائی. اچھا. اور اس 4 جولائی کو نواز شریف صاحب نے کا زور دیا اتنا کہ اس دن ملاقات ہوگی, اور وہ ساری تقریبات جو تھیں ان کی آزادی کی اس سے رخصت لے کر مصروفیت اپنی جو تھی اور وہ بیٹھے اور بات چیت ہوئی. ان کی مداخلت سے جنگ بندی ممکن ہوئی. صحیح ہے, امریکی صدر کی تو وہ ایک بڑا تاریخی موڑ تھا, جبکہ دونوں وزراء اعظم نے اپنے نمائندے بھی مقرر کر دیے تھے جو یعنی مذاکرات کا سلسلہ جو ہے پس پردہ جن کو جاری رکھنا تھا. کارگل ایپیسوڈ سے پہلے شامی صاحب ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ قریب آ گیا تھا معاملہ حل ہونے کا؟ میرا تو خیال ہے 75% آ گیا. اچھا. کیونکہ واجپئی صاحب یہ کہتے تھے کہ ہم انسانیت کے دستور کے تحت یہ معاملہ کریں گے. اچھا. اب تو یہ بھی تلاش شروع ہو گئی تھی کہ ایسا حل ڈھونڈا جائے جو پاکستان کے لیے, جو انڈیا کے لیے, جو کشمیریوں کے لیے قابل قبول ہو اور سارے جو ہیں سکون کا سانس لیں. مگر وہ سبوتاژ ہو گیا, اور اب بدقسمتی یہ ہے کہ پھر پرویز مشرف نے ہونا چاہیے تھا, ان کو اس وقت موقع تھا, یہ ان کا جرم اتنا بڑا تھا اور کہ انہوں نے اتنی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی تھی, اس وقت ان کو ڈسمس کرنا چاہیے تھا ان کے عہدے سے. تو پھر جب جنگ بندی کے بعد دوستی کا ہاتھ پھر کیوں بڑھایا تھا جب وہ بعد صدر میں بنے؟ جب ہاں ٹیک وہی اوور کہہ رہا ہوں نا, بعد میں پھر کیا ٹیک اوور کیا, پھر پتہ لگا جو حقائق کیا ہے, اور پھر انہوں نے جناب وہ واجپئی سے سلسلہ شروع کیا دوبارہ, اور پھر ان سے جا کے گئے کٹمنڈو میں اور ان سے ہاتھ ملایا, دوستی کا ہاتھ, اور پھر وہ بات چیت شروع ہوئی لیکن وہ ناکام ہو گئی. پھر منموہن سنگھ اور ان کے درمیان بات چیت شروع ہوئی. صحیح. جو یعنی ایک بہت قریب پہنچ چکے تھے سمجھوتے کے کہ وہ وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی انڈیا کی, اس نے بھی منموہن سنگھ کا ساتھ نہ دیا, اور یہاں بھی ان کے خلاف تحریک شروع ہو گئی پرویز مشرف پہ, تو وہ موقع بھی ضائع ہوا. تو مطلب یہ ہے, اور پھر آپ دیکھیں کوئی وزیر اعظم جو ہے اٹل بہاری واجپئی جیسا, منموہن سنگھ جیسا, مورارجی دیسائی جیسا آئے, اور یہاں کوئی نواز شریف جیسا آئے, اور بات چیت کا آغاز ہو, اور ہم اپنے مسئلہ کشمیر حل کریں, اور پھر ہم ایک امن کے راستے پہ آگے بڑھیں اور ترقی اور خوشحالی کے راستے. تو شامی صاحب بی جے پی سے تعلق تھا نا اٹل بہاری واجپئی کا, تو پھر یہ جو مودی ہیں ان میں اور ان میں پھر کیا فرق ہے؟ ہندوتوا نظریے کا فرق ہے یا کیا ہے؟ نریندر مودی ذرا تھوڑے انتہا پسند ہیں, آر ایس ایس سینٹرک, اور انہوں نے آر ایس سینٹرک ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ مودی جو ہیں وہ بھی پاکستان چل کے آئے تھے. ہاں جی, نواز وہ شریف بھی صاحب سے افغانستان سے واپس جاتے ہوئے اور یہاں وہ رکے, اور انہوں نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ بات چیت ہو, اور لیکن یہاں پھر ہماری جو انٹرنل پالیٹکس تھی ہم نے نعرے لگانے شروع کر دیے, مودی کا جو یار ہے, غدار ہے, غدار ہے. تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے, اور انڈیا کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنی پڑے گی, معاملہ کرنا پڑے گا, اور یہ جو ہے نا زیر کرنے کی خواہش. تو شامی صاحب پھر ہم یہ نعرہ کیوں لگاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان, پھر یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ بس آزادی جو ہے وہ ان کو مل جائے, اور جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں اس کے تحت ان کو حق خود ارادیت مل جائے؟ تو یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی مطلب یہ کہ ان کو فیصلہ کرنے کا حق مل جائے کہ وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو ہمیں تو معلوم ہے کہ اگر جب وہ حق ملے گا تو پاکستان کے ساتھ آئیں گے وہ. وگرنہ انڈیا جو ہے اپنے وعدے سے منکر کیوں ہو رہا ہے؟ صحیح. پنڈت جواہر لال نہرو نے یہ تسلیم کیا تھا نا کہ ہم وہاں ریفرینڈم کرائیں گے اقوام متحدہ کی نگرانی میں, پھر اس سے مکر گئے. وہ کیوں مکر گئے؟ تو کشمیر جو ہے نتیجے کا پتا تھا نا, آج جو جدوجہد ہو رہی ہے کہ بھارت کے قبضے میں رہنے کے لیے ہو رہی ہے. جب وہ بھارت کا قبضہ جو ہے اس کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں, اس کو ٹھکرا رہے ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ لیکن اس سے قطع نظر اصل بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہونا چاہیے. اور آپ ایک بات دیکھ لیں, ہم بعض اوقات بڑے افسردہ ہو جاتے ہیں, لیکن کوئی دنیا میں ایک ملک ایسا نہیں ہے جو انڈیا کا بیانیہ تسلیم کرتا ہوں صحیح, اور کشمیر کو بھارت کا حصہ سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. کوئی ملک دنیا کا کشمیر کو بھارت کا حصہ نہیں سمجھتا. سب کے نزدیک وہ متنازع علاقہ ہے. حل کیا ہو
اس پر اختلاف ہو سکتا ہے. یعنی معاہدہ شملہ جو ہے اس میں کیونکہ یہ طے ہوا تھا کہ دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے یہ مسئلہ حل کریں گے. بالکل. تو اس لیے بہت سے ملک کے ہمارے دوست جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے اور بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کریں. صحیح ہے. لیکن یہ مسئلہ موجود ہے, کشمیر انڈیا کا حصہ نہیں ہے, یہ ایک متنازع علاقہ ہے اور اس کا مستقبل ہے, اس کا فیصلہ ہونا ہے. پوری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ وقت آئے گا کہ بھارت کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا, کیونکہ ابھی جب انہوں نے اس کی ریاستی حیثیت بھی ختم کر دی, 5 اگست کو اس کا جو خصوصی درجہ تھا ان کے دستور کے تابع, جب ایک سو کالڈ انہوں نے الحاق کیا مہاراجہ نے جو یعنی انڈیا سے, اس کی کچھ شرائط طے کی تھی نا, یعنی وہ الحاق انڈیا کا حصہ نہیں بنا تھا کشمیر, کشمیر ایک الگ ریاست تھی. بالکل. تو اپنی شرائط پہ اس نے طے کیا تھا کہ دفاع جو ہے وہ انڈیا کے پاس رہے گا, خارجہ پالیسی انڈیا کے پاس رہے گی. صحیح ہے. اور داخلی خود مختاری حاصل ہوگی. اب اس کو بھی وائلیٹ کر دیا اور وائلیٹ کر کے اس پہ قبضہ کر لیا. شامی صاحب, اگر حکومت کل کو وہاں بدلتی ہے, مودی چلے جاتے ہیں یا کانگریس کی آتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ دوبارہ سے بحال ہو سکتا ہے آرٹیکل 370؟ نہیں, 370 بحال کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد اس مسئلے کو حل کرنا ہے مستقل طور پہ. مستقل طور پر. ٹھیک ہے. اور اس کا ایک یعنی 370 جو ہے وہ بھی ایک ضرور ہے ختم ہو جائے تو. اور پھر جو دیکھیے کشمیر میں یعنی انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی ہم آزاد کشمیر میں یہاں ہم لوگ جا کے پاکستان سے آباد نہیں ہو سکتے. بالکل. وہاں ووٹر نہیں بن سکتے, پراپرٹیز نہیں خرید سکتے. اسی طریقے سے انڈیا کے لوگوں کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ کشمیر میں جا کر بسیں یا وہاں کے شہری بن جائیں, یہاں پراپرٹی خرید لیں. صحیح ہے. تو انڈیا اس کو وائلیٹ کر رہا ہے اور پاکستان ابھی تک یعنی کشمیر, آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں پراپرٹی خرید سکتے ہیں, یہاں آ کر ووٹر بھی بن سکتے ہیں, ان کو دوہرے ووٹ کا حق حاصل ہے. لیکن پاکستان کے رہنے والے جو ہیں وہ کشمیر میں جا کر پراپرٹی نہیں خرید سکتے. اس طرح سے ہم ان کو ایک الگ ریاست کے طور پر ان کے حقوق کا احترام کر رہے ہیں. صحیح. اور یہ انڈیا وائلیٹ کر رہا ہے, مگر کب تک وائلیٹ کرے گا؟ یہ جو عاقبت اندیش لوگ ہیں جب وہاں آئیں گے اور وہاں وہ دیکھیں گے اپنے مفاد میں, ان کے اپنے مفاد میں ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. اور ہم نے ایک زمانے میں جب سارک بنی ہے اس کے بعد یہ تصور ہوا کہ جیسے یورپی یونین ہے اس طرح کی ریلیشن شپ ساؤتھ ایشیا میں قائم ہو جائے. صحیح. اور ایک یورپی پارلیمنٹ بھی بن جائے جیسے, تو سارک پارلیمنٹ بن جائے جس میں بنگلہ دیش بھی شامل ہو, انڈیا بھی شامل ہو, پاکستان بھی شامل ہو, افغانستان بھی بعد میں شامل ہو گیا. صحیح ہے. اور اس خطے کے دوسرے ملک جو ہیں بھوٹان بھی, نیپال بھی, تاکہ ہم ایک دوسرے ملک میں آزادانہ آ جا سکیں, آزادانہ یعنی وہاں انویسٹ کر سکیں. صحیح. ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے. ایک یہ منظر ہے اور انشاءاللہ ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ یہ منظر جو ہے ہماری آنکھیں دیکھیں گی اور اس خطے میں ایک امن اور چین جو ہے اس کو نصیب ہوگا. ٹھیک ہے. اور خوشحالی یہاں آئے گی انشاءاللہ. اس کے لیے ظاہر ہے شامی صاحب کہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ جو پراکسیز کے ذریعے لڑ رہا ہے وہ بلوچستان میں کیا کر رہا ہے, وہ بھی. ہاں اس پر شامی صاحب بات کرتے ہیں, لیکن ایک کوئک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. شامی صاحب, ایک طرف تو آپریشن رد الفتنہ 1 جو ہے وہ مکمل ہوا اور وہاں پر جو ہے وہ 216 دہشت گردوں کو مارا گیا بلوچستان میں. جی ہاں, بلوچستان میں. اور دوسری طرف جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے شامی صاحب وہ ہوئی ہے کے پی میں. وہاں پر جو صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں ظاہر ہے سی ایم سہیل آفریدی صاحب کی زیر صدارت ہوا. اس میں کور کمانڈر بھی تھے, پشاور کے چیف سیکرٹری, آئی جی پولیس, اعلیٰ سول فوجی, سارے اعلیٰ حکام تھے. تو وہاں سے سر جو اگر ہم اعلامیہ دیکھیں کوئکلی, میں صرف 1-2 پوائنٹس اگر آپ مجھے اجازت دیں, میں صرف یہ کہ ایک تو اجلاس نے فیصلہ کیا کہ دہشت گردی کے خلاف جامع پالیسی کی کامیابی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں, عوامی نمائندوں, معززین اور وفاقی حکومت کی مشترکہ مشاورت, باہمی تعاون اور عملی ہم آہنگی ضروری ہے. اور اس ضمن میں اس نشست میں یہ مصمم ارادہ کیا گیا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اپنے تمام تر وسائل بشمول فوج, پولیس, سی ٹی ڈی اور دیگر اداروں کو استعمال کرتے ہوئے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی. اس کے علاوہ شامی صاحب جو اہم پوائنٹ ہے وہ صرف یہ ہے کہ کے پی حکومت کا اس میں بتایا گیا ایجنڈا یہ ہے کہ بہتر طرز حکمرانی
اور عوامی مفاد ہی دہشت گردی کے خلاف قوم کو یکجا کر سکتا ہے، اور اس سلسلے میں ایک منظم پروگرام کے تحت ان علاقوں میں سیکیورٹی، مواصلات، صحت، تعلیم، روزگار، بنیادی سہولیات اور دیگر خدمات کے لیے خصوصی پیکیج دیا جائے گا۔ دیکھیے اسپیکر کتنی اہم ڈیولپمنٹ ہے شامی صاحب؟ کے پی کے اسمبلی کے انہوں نے کور کمانڈر کو چٹھی لکھی تھی کہ آپ آ کے ہمیں بریف کریں۔ ہاں جی، اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ بھئی اپیکس کمیٹی کا اجلاس بلائیں آپ، بالکل، جو وزیر اعلیٰ بلا سکتے ہیں، اس کے چیئرپرسن چیئرمین ہے اس کے۔ تو بہرحال اچھا ہوا انہوں نے اجلاس بلا لیا، سب جو سٹیک ہولڈرز بیٹھے، ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستان کی حفاظت جو ہے ہمارا فرض اولین ہے۔ بے شک، تو ایک بڑی اچھی پیش رفت ہے، اور اس سے پہلے سہیل آفریدی جو ہے وزیر اعظم سے مل چکے ہیں، اور اس سے پہلے آپ یہ بھی دیکھیں کہ بشرا بی بی جو ہیں ان کے اعزہ کی ملاقات ان سے ہو چکی، اجازت مل گئی، اور پیر کو جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اچکزئی صاحب جو ہیں، اچکزئی صاحب جو ممکنہ طور پہ ان کی ہیں ملاقات ان کی ملاقات بھی متوقع ہے پرائم منسٹر سے۔ تو اب یہ سارے اقدامات جو ہیں اور سارے جو اشارے ہیں یہ بہت اچھے اشارے ہیں، اور ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ ہم اپنے سیاسی ماحول کو بھی، یعنی جو گدلا ہو چکا ہے اس کو صاف کریں گے اور تلخی کو کم کریں گے۔ اب جو دیکھیں نا، میں یہ وہ دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ بات چل رہی تھی کہ جو ایک ہمارا جو یعنی فوجداری ضابطہ ہے اس کے تحت جو 70 سال کے لوگ ہیں ان کی جو پٹیشنز ہیں یا اپیلیں ہیں جن کو سزا ملتی ہے وہ پرائورٹی پر زیر سماعت آتی ہیں، اچھا، آؤٹ آف ٹرن، 70 سال کی عمر۔ اب وہ کہا جا رہا تھا کہ اب حکومت نے میں تبدیلی کر کے 80 سال کر دی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ خان صاحب کو اس کی رعایت نہ مل سکے۔ اگر ایسا ہے تو بہت افسوسناک ہے۔ 80 سال کی عمر کا جو ملزم جو ہے اس کو کیا آپ ریلیف دیں گے؟ 70 سال کی یہ تبدیلی اس طرح نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن خان صاحب کی جو اپیلیں ہیں وہ بھی سنی جائیں جلد از جلد، اور ایک ٹھہراؤ پیدا ہو اور ہم اپنے معاملات کو سمیٹیں، اور انشاءاللہ یوم یکجہتی کشمیر ہم نے منایا ہے، بے شک یوم یکجہتی ہے بلوچستان، یوم یکجہتی ہے کے پی کے، یوم یکجہتی ہے پنجاب بھی منائیں۔ بالکل، اب پنجاب میں تو بسنت منا رہے ہیں اور پورا جوش و خروش ہے، اور پورا لاہور جو ہے لگتا ہے کہ بس وہ عمدہ ہوا ہے سڑکوں پر اور چھتوں پر، اور تو میں تو خود حیران ہوں اس قدر لوگوں میں ایک ولولہ ہے، اور لوگوں میں ایک سر 25 سال بعد اجازت ملی ہے، ایک جنریشن گیپ ہے پورا، یعنی یہ جو جین زی ہے ان کو تو شاید پتہ بھی نہ ہو ہر وقت ایک کس طرح اڑائی جاتی ہے دنگا پتنگیں، فساد، الزام تراشی، بہتان ترازی پہ لگے رہتے ہیں۔ تو ہم یہ بھی دیکھیں دوسرے صوبے بھی اس طرف توجہ کریں، اپنے لوگوں کو کوئی سانس لینے کا، کوئی خوشی منانے کا موقع فراہم کریں، اور مریم بی بی جو ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس پہ ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہیں، بہت سے انتظامی اقدامات کیے ہیں، بہت سے قوانین آج معائنہ کرنے کیا خود نکلی بھی تھی لاہور لبرٹی چوک، ایک انتظامیہ جو ہے چوکس ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کرے کہ خیریت سے یہ دن جو تینوں ہیں نکل جائیں، اور پھر اس کے بعد ہم پورے پنجاب میں اور پورے ملک میں بسنت بنا سکیں۔ اور ایک جاتے جاتے خبر سن لیں، میں اس سے پہلے میں بتاؤں گا بہت تنقید ہو رہی تھی نا مریم صاحبہ پہ کہ ہر چیز پہ تصویر لگ رہی ہے، وہ آٹے کا تھیلا ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بینر ہو، انہوں نے کہا جی اب تصویر نہیں لگے گی، کم از کم پتنگوں پر تصویر نہیں لگے گی۔ انہوں نے دفعہ 144 نافذ چلو اچھی بات ہے، کوئی بھی کسی سیاستدان کی تصویر تو دل میں ہونی چاہیے نا، جب آپ کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، آپ کی تصویریں جو ہیں دل پہ نقش ہو جاتی ہیں، اچھا، اور اسی طرف توجہ کرنی چاہیے، کاغذ کی تصویر کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب دیکھیے ایک اچھی خبر آئی ہے جی سر کہ ہمارے جو ڈاکٹر نیاز اختر صاحب ہیں، جی جی، جو سابق وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی کے، جی جی، اور آج کل وہ قائد اعظم یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، صحیح، بڑے ہی ممتاز ترین ماہرین تعلیم میں ان کا شمار ہے، ان کو ہائر ایجوکیشن کمیشن کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ صحیح، 7 ماہ سے یہ منصب خالی تھا، اور 7 ماہ سے یہ اس پر غور و خوض ہو رہا تھا، اور بالآخر شہباز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا اور ایک بڑی میرٹ پہ تقرری کی ہے، تو ہم ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، شہباز شریف صاحب کو بھی اور ہمارے نیاز صاحب کو بھی، کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے اس کو ایک بہت اچھی قیادت نصیب ہوئی، ٹھیک ہے، یہ بڑی ایک خوشی کی بات ہے۔ ٹھیک ہے سر، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام کا وقت متناظر، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔